رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کے بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعہ کو میں نے بتایا تھا کہ روز اجل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منایا تھا اور ایک بہت ہی بڑا انبیاء اور نبیوں کا جلسہ منعقد کیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا میلاد منایا تو آج میں بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی، پیغمبر، رسول ہوئے، جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے آئے اور اپنی اپنی امت کو حضور علیہ السلام کی شہادتیں دیتے آئے اور میلاد شریف کی خوشیاں مناتے آئے۔ اب آئیے سب سے پہلے یہ سنیے کہ ہمارے جد امجد یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا میلاد کیسے منایا۔ احادیث شریف اور تفسیروں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اب میرے وصال کا وقت آ گیا ہے، بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں اور اس پر عمل ضرور کرنا۔ انشاءاللہ دین اور دنیا میں کامیاب رہو گے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان، فرمائیے آپ کا حکم میرے سر آنکھوں پر، آپ کی ہر وصیت پر عمل کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آ جائے تو بے صبری نہ کرنا بلکہ صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگنا کہ اے رب کائنات، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے اس مصیبت کو دور فرما۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ تیری دعا ضرور قبول فرمائے گا اور تیری مصیبت بہت جلد دور ہو جائے گی۔ حضرت شیث علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، یہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر ہیں کون؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری اولاد میں ہے اور میرے اولاد میں سے ہوں گے اور تقریباً میری وفات کے 6155 سال بعد مکہ شریف میں پیدا ہوں گے اور ان کے فلاں فلاں اوصاف ہوں گے، یعنی جتنے اوصاف تھے سب کو بیان فرمایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے دیکھیے کہ اے ابا جان، آپ نے کیسے یہ پہچان لیا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ہر مشکل میں کام آتا ہے اور اس نام کے طفیل خدائے پاک ہر مصیبت کو دور کر دیتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، یہ بات میں نے سنی سنائی نہ بتائی بلکہ یہ بات میں تجربے کی بنا پر تمہیں بتا رہا ہوں۔ حضرت شیث علیہ السلام نے عرض کی کہ ابا جان، یہ تجربہ آپ نے کب اور کیسے کیا؟ ذرا مجھے بھی تو بتا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹے، سننا چاہتے ہو تو سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور تمہاری ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے آدم و حوا، سارے جنت کے میوے کھانا، سارے جنت کی نعمتیں استعمال کرنا
سارے جنت کا پھل توڑ کر کھانا، لیکن اس درخت کے پاس ہرگز نہ جانا۔ ہم نے عرض کی مولا کریم ٹھیک ہے ہم اسی طرح کریں گے، لیکن پھر بیٹا ہم نے بھول کر یا خطا کر کے وہی گندم کا پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم دونوں کو جنت کا لباس اتار کر تیری ماں کو جدہ میں یعنی سعودی عرب کے جدہ میں اور مجھے ہندوستان کے پہاڑوں میں اتار دیا۔ بیٹا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہ پر نادم ہو کر 300 سال تک روتا رہا، معافی مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی رحمت بھرا جواب نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری معافی کا اعلان نہیں کیا۔ حضرات محترم، سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک، یہاں پر میں ایک قابل غور نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اس قدر روئے کہ جس کی مثال دنیا میں ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ حالانکہ آپ نے گندم کا پھل جان بوجھ کر نہیں کھایا تھا بلکہ سہمن کھا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ رونے کے حد کر دی۔ اب ذرا ہم اپنا حال دیکھیں، لیکن ہم دن رات 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ گناہ کر کے ہم رونے کے بجائے کہے لگاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں سمجھائے کہ میاں اللہ کا خوف تو کرو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو، توبہ کرو، نماز پڑھو اور برائی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو جھکا دو، تو پتہ ہے اس بندے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے کہ چل ہٹ، بڑے آئے سمجھانے والا مولوی ملا، ارے توبہ کریں گے ہم اپنے لیے، نماز پڑھنی ہے تو ہم اپنے لیے، تو کون ہوتا ہے ہمیں سمجھانے والا؟ افسوس ایسے نام نہاد مسلمان پر جس کا جواب اس قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کما حقوق بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بھول کر کے اللہ تعالیٰ کی خطا کی اور رونے کی حد کر دی، اور انہوں نے اپنے گنہگار اولاد کو سبق دیا کہ اے میرے فرزندوں، میری طرف دیکھو اور عبرت حاصل کرو۔ جب میری ایک غلطی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 300 سال تک میری بخشش کا اعلان نہیں فرمایا گیا، میری آواز کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، میرے رونے پر کوئی توجہ نہیں کی گئی، تو تم فرماؤ، تم خود ہی سوچو، تم تو دن رات ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہو، تمہارا کیا بنے گا؟ تم قیامت کو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کر جاؤ گے اور کیسے حساب دو گے اللہ کے سامنے؟ ہاں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا روئے کہ رونے کی حد کر دی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے سرزمین سرندیپ، جو کہ اس وقت سری لنکا میں ہے، سرندیپ میں اتارے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر منہ رکھ کر 300 سال تک روتے رہے، اور 300 سال میں ایک مرتبہ بھی ندامت کی وجہ سے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ آپ کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے سرندیپ پہاڑ پر چشمے جاری ہو گئے، اور وہ چشمے اس قدر گہرے اور رواں تھے کہ ان میں ایک کشتی چل سکتی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں نکلے ہوئے آنسو ندی کی طرح بہتے جاتے، اور پرند آتے اور حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو پیتے اور آپس میں کہتے تھے کہ آج تک اس سے بہتر پانی ہم نے پہلے کبھی نہیں پیا۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام ان کی زبان سے واقف تھے، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اب تو ان پرندوں نے بھی میرے حالت زار پر افسوس کیا ہے۔ قربان جاؤں، حضرت آدم علیہ السلام کے رونے پر تفسیروں میں آتا ہے کہ 5 آدمی اس دنیا میں آ کر بہت روئے ہیں، 5 آدمی جن کا
فہرست میں نام آتا ہے کہ 5 آدمی اس دنیا میں آ کر بہت روئے ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی پر، تیسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف پر، اور چوتھی ہے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر، اور پانچویں ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کربلا کے واقعات پر ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ پر ان تمام بزرگوں سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام روئے، کیونکہ آپ 300 سال تک لگاتار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر روئے کہ آپ کے رونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کی بارگاہ میں سفارش کی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر کرم فرمایا اور توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی، وہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ توبہ کرنے کا طریقہ حضرت آدم علیہ السلام کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ پیارے، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ان الفاظ سے میری بارگاہ میں دعا کرو، جب تم ان الفاظ سے دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا ضرور قبول فرماؤں گا، تیری خطا کی معافی کا اعلان کر دوں گا، اور ساتھ ساتھ تیری نبوت کا اعلان بھی کر دوں گا، اور تیرے سر پر نبوت کا تاج پہنا دوں گا۔ تو حضرت آدم نے کن الفاظ سے مانگی تو آئیے سنیے۔ جب توبہ کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو القاء کیا، یعنی ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی، اور حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان سے چلے، پھر سب سے پہلے جہاں آج کعبہ شریف ہے وہاں پہنچے، اور کعبہ معظمہ اس کعبہ تو نہیں تھا مگر ایک چٹان کی طرح ابھرا ہوا تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی۔ 10ویں محرم کی تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا۔ دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی آدم و حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر یہ دعا مانگے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمایا ہم پر تو ہم یقیناً ہر نقصان اٹھانے والوں میں ہوں گے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی اور ان الفاظ سے دعا مانگی کہ اے رب کائنات، میں تجھ سے تیرے بندے خاص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور مرتبے کے طفیل اور اس کی بزرگی کے صدقے جو انہیں تیرے دربار میں حاصل ہے میں مغفرت چاہتا ہوں۔ یا اللہ، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا حالانکہ ان کے جسم کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہ اے رب کائنات، جب تو نے مجھے پیدا فرمایا تھا اور میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے عرش کے ستونوں پر یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس میں سمجھ گیا، میں نے جان لیا کہ جن کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے وہ نام والا پیارا تمہیں ساری مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، تو نے بالکل صحیح فرمایا، بے شک وہ حبیب مجھے سارے مخلوق سے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ آدم، جب تو نے میرے حبیب کے وسیلے سے بخشش کی دعا مانگی ہے تو میں نے تمہیں بخش دیا، اور اے آدم، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم کے نام کے واسطہ کو پیش کیا اور اپنی غلطی کو معافی چاہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اے آدم، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تمام آسمانوں اور زمینوں کے مخلوق کی شفاعت کی دعا کرتا تو ہم تمہاری شفاعت قبول کر لیتے اور
تمام اہل آسمان اور اہل زمین کے تمام مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قربان جاؤں سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے طفیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ میرے بھائیوں غور کرو، جب حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے باپ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، تو اگر اس آدم علیہ السلام کے بیٹے حضور علیہ السلام کے امتی کملی والے کے غلام سرکار کے نمک خوار نبی علیہ السلام کے در کے گدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اللہ تعالیٰ کے دربار میں اپنے حبیب علیہ السلام کا واسطہ پیش کر کے دعا مانگیں گے تو بولو اللہ تعالیٰ کملی والے کے غلاموں کو دعا قبول نہیں فرمائے گا؟ ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ کتنے بے وفا ہیں وہ بیٹے اور کتنے نمک حرام ہے وہ امتی جو کہتے کہ حضور علیہ السلام کے نام میں حضور علیہ السلام کے دربار میں کیا رکھا ہے، جو نبی اپنے آپ کو قیامت کو نہیں بخشوا سکے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ جس نبی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ خود بھی جنت میں جائے گا کہ نہیں، معاذ اللہ، وہ ہمیں کیسے بخشوا سکے گا؟ اس کے نام میں کیا پڑا ہے؟ سامعین کرام آپ خود جواب دیں کہ ایسا انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے اہل سنت علماء کرام عوام کا تو یہ عقیدہ ہے کہ کملی والا تیرے نام سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی تو انشاءاللہ تیرے صدقے سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا یہ تھا وہ تجربہ، یہ تھی وہ کہانی، یہ تھا وہ قصہ جو میرے ساتھ پیش آیا۔ بیٹا جب سے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی ہے اس دن سے میرا یہ وظیفہ ہو گیا ہے کہ مجھے جو حاجت اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش آتی ہے تو میں اسی نام مصطفیٰ کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجت کو منظور فرما کر میری دعا قبول فرما لیتا ہے۔ بیٹا تم بھی اسی نام پاک کے طفیل ہمیشہ دعا مانگنا، انشاءاللہ تیری بھی ہر دعا ہر تمنا پوری ہوگی۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے دیکھی کہ ابا حضور ایسا ہی کروں گا جیسا آپ نے فرمایا ہے۔ تو دوستوں اس حدیث سے اس واقعے سے پتہ چلا کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سب سے بہترین طریقہ، سب سے افضل طریقہ یہی ہے کہ اپنی دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگائیں۔ انشاءاللہ کیسی بھی دعا جائز دعا ہو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔